صحافت نے ہمیشہ قربانیاں دی، چاہے وہ ملک کی جنگ آزادی کا ہو معاملہ ہو، چاہے ملک میں جب بھی فرقہ وارانہ نہنگی کا معاملہ ہو، اس میں اردو اخبارات کے نمایاں رول رہے ہیں۔ جب ہم لوگ غلام تھے، یعنی انگریزوں کے غلام تھے، تو اس زمانے میں ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے اور اس کی صحافتی جو خوبیاں تھیں، اس سے گھبرا کر انگریزوں نے دونوں اخبارات پر بین لگا دیا تھا، دونوں پابندیاں عائد کر دی تھی۔ ایک دور اردو کا ایسا تھا کہ ملک کی آزادی کے لیے جو اپنی قربانی دینے کے خواہش مند تھے، تو کہتے ہیں کہ لوگ اس وقت کہتے ہیں اردو اخبار نکال لو، تمہارے شوق پورا ہو جائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اردو کے بغیر تو آپ جو مسائل کو ٹھیک سے رکھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ خالص ہندوستانی زبان ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھائی ابھی جب کرونا ہوا، وہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی نے اپنی اسپیچ میں یہی کہا تھا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ یہ اردو کا بہت ہی اہم محاورہ ہے اس سے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ انقلاب زندہ باد کا بھی کوئی توڑ نہیں ہے۔ لوگ کوئی بھی زبان بولے، جب کوئی کسی بھی ٹریڈ یونین کی تحریک ہو یا کسی بھی عام تحریک ہو، اس میں جو ہے انقلاب زندہ باد کے نعرے ضرور لگتے ہیں۔ اگر انقلاب زندہ باد کے تو آپ کی کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، یہی خوبی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ فلمی لائن میں جو اردو کا جلوہ ہے وہ آپ سبھی کو معلوم ہے۔ اگر فلمی لائن سے، یعنی بالی ووڈ جس کو کہتے ہیں، اگر اردو کو مائنس کر دیا جائے تو پھر تو ہندوستانی فلم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ جنگ آزادی میں جو اردو نے رول کیا ہے، جس طرح سے جو کہتے ہیں سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اردو کو ایک لازمی جو بھی محبین اردو، ان کو لازمی حیثیت سے ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آپ کو اس میں ہندوستانی زبان کا جو خوشبو ہے اسی زبان میں ہو، چاہے وہ غزل آپ لے لیں، چاہے آپ نظم لے لیں، جیسے علامہ اقبال کا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ یہ معاملہ اس لیے بھی ہے کہ ایک نیریٹو بنا دیا گیا ہے کہ یہ ایک مطلب کہ اردو مسلمانوں کی زبان، حالانکہ یہ ہرگز نہیں ہے۔ آج بھی پہلے بھی دور میں جائیے تو آپ کیا کہتے ہیں پنڈت برج نائن چک بس، ان کی یہ نظم کافی اچھی ہے، ہم کو بھی اچھی لگتی ہے۔ خاک ہند تیری عظمت میں کیا گما ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے۔ تو پھر وہ تو غیر مسلم تھے، تو اتنی اچھی انہوں نے یہ کیا۔ اور یہ واحد وہی نہیں تھے، پنڈت آنند نارائن ملا اردو کے بڑے جانکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابھی اردو کے میں جو سب سے بڑے تنقید نگار ہیں گوپی چند نارنگ، وہ بھی اردو ہی کے ہیں، پنڈت جگت ناتھ آزاد، تو سب یہ اردو سے ہیں۔ لیکن اس دور میں بھی جب اردو کے مخالف دور جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، بہت سے اردو اخبارات نکل رہے ہیں اور انہیں بہت ہی کم اپنے اس میں جو ہے نئی ٹیکنالوجی کو اپنایا، اس میں کلر ہوئے، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن ہے کہ ان کو جو ہے جو مراعات دیگر اخبارات دیگر زبان کے اخبارات کو وہ اردو اخبارات کو حاصل نہیں ہے، لہٰذا اب
حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اردو اخبارات کی طرف توجہ دے، چونکہ یہ ایک اہم زبان ہے، ملک کی زبان ہے، اور اس کی جو ہے اس کا فروغ ہم سب لوگوں کا فروغ ہے اور ملک کا فروغ ہے۔